former presidents and council members, executive members, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सैयद मुर्तज़ा महमूद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर आज इस्लामाबाद चैम्बर तशरीफ लाए, और हम काफ़ी अरसे से जब भी 2-3 मुलाकातें हमारी हुई इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप आएँ, और मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट बनने के बाद ये मेरी इनके साथ शायद 4थी या 5वीं मुलाकात है, और जब भी हम इनके ऑफिस में गए और हमने इनको यही देखा कि वो वहाँ पे बैठे हुए ये बिजनेस कम्युनिटी के और दीगर लोगों के मसाइल हल कर रहे थे। हमारा भी जाना जो 2 दफा तो इस सिलसिले में हुआ, इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट के सिलसिले में, उसके लिए भी जिस तरीके से इन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया, एक दफा गए, दूसरी दफा इन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो चौधरी सादिक साहब हैं मैं उनको भी बुला लूंगा, तो एक ज्वाइंट मीटिंग होगी। तो वो भी हमने देखा कि चौधरी साहब को इन्होंने अपने पास बुलाया, और जिस तरीके से इन्होंने बुलाया वो उससे ये नजर आता है कि ये बिजनेस कम्युनिटी की और इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी की खिदमत करना चाहते हैं। उनके जो जो मसाइल हैं ये चाहते हैं कि उनको हल किया जाए। इसी तरह से सर आजकल जिस तरह पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, तो हम ये समझते हैं कि जब तक हम अपनी इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी को सहूलियात फराहम नहीं करेंगे ताकि वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि करंटली अगर आप किसी भी इंडस्ट्री की तरफ नजर उठा के देखें तो 50% की कैपेसिटी से ज्यादा कोई भी इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्शन नहीं कर रही। और अगर यही हालात इस तरह से चलते रहे तो वो वक्त दूर नहीं है जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज को अपने आप को क्लोज डाउन करना पड़ेगा, और उसके बाद जो मैं ये समझता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट का जो बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, तो उससे हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी, और उसके अलावा उसके बाद उनके पास एम्प्लॉयमेंट की कोई और दूसरी जगह भी नहीं होगी। तो सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं, तो सर काइंडली हमारी जितनी भी इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी है, हमने अपने जितने भी मसाइल आपसे 3-4 दफा मीटिंग्स हुई उन्होंने बताया, आपके सामने रखे। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी रिसेंटली हम लोग ये देख रहे थे कि बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह से स्टैंड लिया कि जो सनाब जिंदगान है उनके लिए जब तक जो गवर्नमेंट ने पैसे सेंक्शन किए थे और डेबिट किए थे अगर वो बजट में नहीं रखे जाएंगे, उसके ऊपर जितना हार्ड स्टांस उन्होंने लिया, तो अब नजर ये आ रहा है कि वो पैसे बजट में रख दिए जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि सर ये जो आपकी पार्टी है, अगर इसी तरीके से अगर आप पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए स्टैंड लेंगे तो आप यकीन जानिए कि बिजनेस कम्युनिटी हमेशा आपकी पार्टी के साथ और आपके पीछे खड़ी रहेगी, और हमें आपकी पार्टी और आपकी लीडरशिप से ये कभी उम्मीद है कि जिस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस से हमारा मुल्क गुजर रहा है, आप हमारी बिजनेस कम्युनिटी की और खास तौर पर जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ खड़े होंगे और उनके मसाइल हल करेंगे। क्योंकि सर मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ही है कि जो पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप रीजनल टैरिफ की बात करें सर, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो पावर टैरिफ है उसको हम रीजनली कंपैरेटिव बना दें तो सर हमारी एक्सपोर्ट्स काफी बढ़ सकती हैं। इसी तरह से सर हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको कुछ ऐसा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में यूज होना होता है, तो सर उनको ये भी काफी मसले इसमें भी दरपेश है। तो सर हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वो जो जो चीजें एज अ रॉ मटेरियल फॉर एक्सपोर्ट आइटम्स इंपोर्ट करते हैं सर उसके ऊपर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात करें ताकि वो कंटेनर्स और वो जो रॉ मटेरियल है वो बगैर किसी वजह के जल्द से जल्द इंपोर्ट हो सके। इसके साथ साथ सर मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाना चाहता हूँ कि सर इस्लामाबाद चैम्बर काफी अरसे से कोशिश कर रहा है कि इस्लामाबाद में एक न्यू इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाए।
سر اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد جب بنا تھا تو یہاں پہ I9 اور I10 کے جو سیکٹرز ہیں اس کو انڈسٹری کے لیے مختص کیا گیا تھا، اور سر اس وقت وہاں پہ جو 5 کنال کا پلاٹ ہے اس کی قیمت 40 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے، اور 5 کنال کے پلاٹ میں سر انڈسٹری نہیں لگتی. اگر کسی نے انڈسٹری لگانی ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ اس طرح کے 4 یا 5 پلاٹس کی ضرورت ہے. تو اگر کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے صرف لینڈ ایکوزیشن میں کوئی 1.5 بلین لگا دے گا تو وہ سر انڈسٹری کے لیے جو اس کو کیپٹل چاہیے ہوگا اور وہ کیسے ارینج کرے گا، اور اگر وہ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ لینڈ میں لگا دے گا تو جو وہ لینڈنگ کرے گا بینک سے، اور اس کے اوپر سر جو آج کل کائبر پلس جو انٹرسٹ ریٹ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ بالکل بھی فیزیبل نہیں رہے گی. تو سر اس کے اوپر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سر آپ سے جس طرح پہلے بھی بات ہوئی، آپ نے BOI کی بات کی، اس کے بعد لاسٹ ٹائم سر جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے یہ ہمیں کہا تھا کہ ایٹ لاسٹ اگر کچھ نہ ہوا تو ہماری انڈسٹری جو منسٹری ہے اس کے پاس بھی کوئی ایک ایسا ایک طریقہ ہے کہ میں آپ کو ایک انڈسٹریل اسٹیٹ دے سکتا ہوں. تو سر میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آرٹیکل 4 لگا کے جو جگہ اسلام آباد چیمبر کے ہمارے جو سینئرز ہیں انہوں نے شارٹ لسٹ کی ہوئی ہے، سر اس کے اوپر آپ جلد سے جلد پرائم منسٹر صاحب کو یہ کہیں کہ کسی طریقے سے اس کے اوپر آرٹیکل 4 لگایا جائے، اور اس کے بعد وہ جگہ ایکوائر کی جائے. اگر گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ کر لے، اور اگر گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتی اور اگر جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ کرنا چاہتی ہے تو سر اس میں آپ کی منسٹری کو اور گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ سر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد چیمبر میں سی پیک فیسیلیٹیشن ایک ڈیسک بھی ہے جہاں پہ جس بھی ہمارے ممبر کو یا ایون نان ممبر کو بھی سی پیک سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو یا کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے تو ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سی پیک فیسیلیٹیشن سینٹر ہے اس کو ہم منسٹری فار انڈسٹریز کے ساتھ منسلک کریں تاکہ جو انفارمیشن ہے وہ ذرا اچھے طریقے سے آگے لوگوں تک پہنچ سکے، تاکہ سر جو بھی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہو انڈسٹری میں یا کسی بھی جگہ پہ تو وہ جو ہمارے ممبرز ہیں اسلام آباد چیمبر کے ان تک بھی وہ چیزیں پہنچیں. اس کے ساتھ ساتھ سر میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ اسلام آباد چیمبر یہاں پر ایک ایکسپو سینٹر بنانا چاہتا ہے بالکل جس طرح سے کراچی اور لاہور میں بنا ہوا ہے. سر وہاں پہ آئیڈیاز ہر سال ہوتی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی بھی یہاں پر ایک ایکسپو سینٹر بنائے، اور سر اسلام آباد چیمبر نے اس میں لیڈ دی اور ہم نے ڈفرینٹ جو یہاں پہ سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ بات کی اور ایون CDA کے ساتھ بھی بات کی. اور سر ابھی جو ریسنٹلی ہماری CDA میں بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ منسٹری فار کامرس کو بول لیں گے اور اس کے ساتھ مل کے اسلام آباد چیمبر کے حوالے وہ لینڈ کریں گے. تو سر ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ منسٹری فار کامرس کو بھی سر اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کی لابی کریٹ کریں تاکہ یہ جو پروسیجر ہے یہ فاسٹ ٹریک پہ چل سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اسلام آباد میں یہ جو ایکسپو سینٹر بن جائے گا تو بہت ساری انڈسٹریز جو ہے وہ یہاں پہ جو نہیں لگتی وہ بھی لگیں گی، اور باہر سے بھی بہت زیادہ لوگ یہاں پر وزٹ کریں گے جس طرح سے کراچی اور لاہور میں کرتے ہیں. اور سر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی سر ہم لوگ ایک فرسٹ ٹورزم ایکسپو کر رہے ہیں سکردو میں. تو سر ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ اس کے اوپر ہمارے ساتھ چیف گیسٹ سکردو سر 7 اور 9 کو جا سکیں تو سر ہمارے ساتھ آپ ضرور چلیں، کیونکہ وہاں پہ یہ ایکسپو کرنے کا سر بنیادی مقصد یہ ہے کہ سر وہاں پہ جو مائننگ میں ٹورزم میں انڈسٹری میں اور اس کے علاوہ سر پاور جنریشن میں رن آف ریور میں جب ہم لوگ گئے تو ہمیں بتایا گیا کہ 80,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے. تو سر ہم وہاں پہ تقریباً 20 ڈفرنٹ ممالک کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور ان کو سر وہاں پہ یہ پریزنٹیشن دیں گے کہ وہ اپنے جو کنٹریز ہیں وہاں پہ جو انویسٹرز ہیں ان تک یہ انفارمیشن پاس آن کریں کہ گلگت بلتستان میں ان سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. تو سر اس کے ساتھ ساتھ میں نے
جب بھی آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی، میٹنگ ہوئی، تو سر میں نے یہی سمجھتا ہوں کہ ایک منسٹر کو بالکل آپ جیسا ہونا چاہیے، اوپن ڈور پالیسی ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس آتا تھا، سر ہم آپ کے کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے، کوئی اور بھی اگر آپ کے پاس آتا تھا تو آپ کے جو بھی سٹاف ہوتا تھا وہ ان کو لے کے آپ کے پاس آتے تھے اور آپ ان کا فوراً جو بھی ایشو ہوتا تھا اس کو ایڈریس کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ کی پارٹی کے ساتھ جو باقی وزراء ہیں، میں ان کے بارے میں بھی یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم جب بھی ان کے پاس گئے اور کوئی بھی مسئلہ ہو، سر انہوں نے ہمیں ویلکم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بھی ہمارا مسئلہ تھا اس کو حل کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اوپن ڈور پالیسی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس کو باقی پارٹیوں کو بھی اپنانا چاہیے تاکہ جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، ان کے مسائل حل ہونے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں سر جس طریقے سے آپ بلاول بھٹو صاحب کی لیڈرشپ میں کام کر رہے ہیں اور بلاول بھٹو صاحب بھی پاکستان کے لیے جس طرح سے ڈیلیور کر رہے ہیں، تو سر میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی جو ہم نے آپ کو پہلے بھی کی تھی کہ ہم نے بلاول بھٹو صاحب کو لیٹر لکھا کہ وہ آئیں اس ہال میں، اسلام آباد کی پوری بزنس کمیونٹی کو ہم یہاں پہ جمع کریں گے اور سر ان کے آگے اپنا جو اکنامک مینیفیسٹو ہے وہ پیش کریں تاکہ جو پاکستان کی پوری بزنس کمیونٹی ہے، اگر ان کو آپ کا اکنامک مینیفیسٹو پسند آ گیا تو سر وہ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو سر with these remarks میں ایک دفعہ پھر منسٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران، فارمر پریزیڈنٹ اور جو ہمارے اسلام آباد چیمبر کے ممبران یہاں پہ تشریف لائے، میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔